تو دوستو السلام علیکم. ہم پہنچ چکے تھے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو، اور وہاں سے پھر وہ یوشع ابن نون کی قیادت کے اندر فلسطین میں داخل ہوئے، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی ان کی حکومت قائم ہوئی. لیکن ان کے فرقے بنے ہوئے تھے، 12 قبیلوں کے 12 فرقے. تو مشرکین جو تھے وہاں کے، انہوں نے ان پر جو ہے قابو پایا اور انہیں وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد یہ واپس سے جو ہے داخل ہوئے، اور یہ طالوت علیہ السلام کی جو تھے ان کی قیادت میں واپس ہی داخل ہوئے. کہاں پر؟ یہ فلسطین کے اندر. فلسطین میں واپس آئے اور یہاں پر آ کے ایک حکومت تو بنی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہودا جو فرقہ تھا یہ بڑا غالب ہو گیا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل یہودا فرقے کے اندر ضم ہو گئے، یعنی اسی کے اندر گم ہو گئے. اب بنی اسرائیل آپ دیکھیں گے کوئی بولتا بھی نہیں، اب سب یہودی فرقہ ہی بولتے ہیں، اسی یہودا کے نام پر، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. طالوت علیہ السلام کے بعد ان کے داماد جو تھے داؤد علیہ السلام، جو ان کے وقت کے نبی تھے، وہ بادشاہ بنے، وہاں کے قائد بنے اور وہ رہنما بنے. ان کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی سلطنت کی. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام قیادت میں آئے، اور اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہاں پر یہ ہوا کہ عراق کا ایک ظالم بادشاہ نیبوکڈ نظر یعنی بخت نصر جو تھا، وہ بیفور کرائسٹ یعنی 586 یا 85 بیفور کرائسٹ کے اندر اس نے یروشلم پر حملہ کرا، اور یروشلم کی ایک اینٹ کو توڑ کے رکھ دیا. یعنی پوری عمارت جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر قائم ہوئی تھی، جسے معبد سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، اسے پوری طرح سے نست و نابود کر دیا، اور ایک دیوار بھی باقی نہیں چھوڑی، اور وہاں پر سے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کے عراق لے گیا. اب وہیں پر معاملہ یہ ہوا کہ ذوالقرنین جو تھے، انہوں نے جو بخت نصر سے ان کو آزادی دلائی اور واپس ان کو جو ہے فلسطین میں آباد کرایا. اور عزیر علیہ السلام کی دور کے اندر انہوں نے وہاں پر ایک واپس سے بڑی سلطنت قائم کری، اور جو معبد سلیمانی تھا اس کی جو ہے نا دوبارہ اس کو بنایا. اسے ہی کہتے ہیں دوبارہ معبد سلیمانی کا بننا.